عزیزان گرامی، آج کے حالات مجھے یہ بات کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی کل کی ایک رپورٹ دیکھی، ایک محقق ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے NRC اور CAA کے معاملات کو لے کر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا اور مسلمانوں کی تعداد کی طرف انہوں نے توجہ کی تو دیکھا تقریباً 25 کروڑ کے آس پاس ہندوستانی مسلمان ہیں، جس میں سے انہوں نے لگ بھگ جو اندازہ سے بلکہ ایک سروے سے نکالا ایک رپورٹ، 8 کروڑ مسلمان بغیر پڑھے لکھے ہیں۔ یہ معمولی تعداد ہوتی ہے 8 کروڑ؟ میں تو 8 لوگوں کو بھی جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ 8 لوگ بھی بغیر پڑھے لکھے ہوں تو یہ بھی ہمارے لیے دکھ کی بات ہے۔ 8 کروڑ کی تعداد۔ اسی طرح دلت اور نان مسلم لوگوں میں بھی ان پڑھوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہے۔ آج سب سے بڑا ایشو ہونا چاہیے تھا علم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، کہ تعلیم ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ علم کے بغیر انسان وہی 100 سال پہلے کی ہی زندگی گزارے گا۔ اگر تمہارے پاس ایجوکیشن نہ ہو، علم نہ ہو، تو اس زمانے کی جدید سہولیات کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی تمہیں نہیں معلوم ہوگا، کچھ نہیں معلوم۔ کل کی بات ہے، ایک لڑکا جو بہت بڑے بزنس پر پہنچ گیا اور اس نے کہا لاکھوں کماتا ہوں لیکن ایک پرابلم ہے میرے ساتھ۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں فون نہیں چلا پاتا ہوں، فون استعمال کرنے کا طریقہ مجھے نہیں معلوم۔ بزنس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لاکھوں کی کمائی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اسکول شروع سے گیا ہی نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا ہی نہیں، تو مجھے انگلش کی چھوٹی چیزیں بھی نہیں آتی جس کی وجہ سے میں چلا نہیں پاتا ہوں۔ بہرحال دیکھا دیکھی کچھ اشاروں سے سمجھ جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں تم بغیر علم کے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر جانوروں کی زندگی گزارنی پڑے گی، بغیر علم کے، بغیر ایجوکیشن کے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں آج بھی موجود ہیں، ہمارے مشائخ نے یہ نعرہ بھی لگایا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ مشائخ نے ہمارے نعرہ ہمیں دیا تھا، کاش اس پر ہر گھر آج عمل کرے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی ظالم بادشاہ اپنی کرسی کو لمبے وقت تک چلانا چاہے تو اس کے پاس کیا فارمولا ہے؟ کون سا فارمولا ہے؟ پہلے سے یہ چلا ہے، جو ظالم بادشاہ اپنی کرسی کو لمبی دیر تک قائم رکھنا چاہے اسے صرف ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک، اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو علم نہ دے۔ دوسرا یہ کہ اپنی پبلک کو نشے کی عادت لگا دے، اس کی کرسی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا، اس کی کرسی کی طرف کوئی دیکھے گا ہی نہیں۔ اور اکثر ایسے ظالم بادشاہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی پوچھنے لگ جائے گا، اگر زیادہ پڑھ لکھ جائے گا تو اس کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دے گا۔ تم یہ قانون کے خلاف کر رہے ہو، وہ قانون کے خلاف کر رہے ہو، تو کوئی یہ چاہتا نہیں کہ یہ سب پڑھ لکھ جائیں، اور پڑھیں گے لکھیں گے تو پھر یہ ہم سے سوال کریں گے، اور اس کے بعد انہیں کھانے سے زیادہ نشہ دو، اس لیے کہ کھانا زیادہ مل گیا، پیٹ بھر گیا تو یہ طاقت آزمائی کریں گے ہمارے ساتھ۔ نشے کی ایسی عادت ڈالو کہ ہمیشہ ان کو طلب ہی لگی رہے، اور جہاں ان کو 2 ٹکڑے دے دیے جائے تو پھر یہ خاموش ہو جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی اسی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان آج ان بڑھتے ہوئے ممالک میں آ رہا ہے جہاں پر ایجوکیشن کی کمی ہے اور نشے کی کثرت ہے، جبکہ یہاں پر خطرناک قسم کے نشوں پر پابندی ہے اور سخت ترین سزائیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کھلے عام نوجوانوں کو یہ آسانی سے دستیاب ہیں، آسانی سے ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بڑے سے بڑے نشہ کرنے کے لیے بہت بڑا کوئی اسکینڈل رچنا پڑتا ہو۔ ارے گلی کوچوں میں، محلوں میں یہ ساری چیزیں ان کے لیے دستیاب ہیں۔ آخر اس میں حکومت اور کچھ پولیس کی مدد نہ ہو تو یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ عزیزان گرامی، علم کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو توجہ رہی وہ آپ کو میں بتاؤں۔ آج اگر آپ نے اپنے گھروں میں بچوں کو
باندھ کر کے رکھا ہے اور ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو گویا کہ یوں سمجھ لو آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ جس بچے کو بھی بغیر پڑھا لکھا ماں باپ نے رکھا، کل قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ پر ہی مقدمہ کرے گا، اے رب ذوالجلال میرے گمراہ ہونے میں، میرے ان پڑھ ہونے میں میرے ماں باپ کا ہاتھ ہے، ان کی تو پہلے پکڑ فرما۔ یہ بچے تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ